الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت ماب نبی والے نبی پر جھوم جھوم کر درد و پاک پڑھنے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا مولانا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی شاعر نے دل کی گہرائی سے اس بات کو کہہ ڈالا تھا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر دی میری جھولی میرے سرکار نے اور مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اکٹھے ہیں اس بات پر حضرت سید حاجی ارما بابا علیہ رحمت رضوان کے عرس کی تقریب میں اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دامن سخنے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حصہ لینے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے رسول سے محبت کرنا ہو۔ آج ہم اور آپ اس بات پر اکٹھے ہیں، آج کوئی اس بات پر نہیں آیا کہ میرے باپ کا عرس ہے، میرے دادا کا عرس ہے، میرے چچا کا عرس ہے۔ جی آج اس بات پر ہم اکٹھے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی سید حاجی ارما بابا کے عرس کے تقریب میں جائیں گے، گنہگار ضرور، اگر نگاہ کرم پڑ جائے جنتی ضرور۔ سبحان اللہ۔ اسی یقین کے ساتھ میں ہم اور آپ اکٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جو لوگ اس نیت سے آئے ہیں کہ حضور سید حاجی ارما بابا کا فیضان لینے کے لیے، تو بالیقین دل کے دروازہ کھولے، ہم اور آپ نہیں، علماء کرام شاہد ہیں۔ عالم کے دربار پر زبان سنبھال کر کے بیٹھو اور ولی کے دربار پر آئے تو دل کے دروازہ کھول کر کے بیٹھو۔ جب دل کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی آپ کا سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا ہر وہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے وہ جیسے چلتا ہے اسی کے مشن کے مطابق چلنے لگتا ہے، وہ جیسے سوتا ہے اس کے مشن کے مطابق اپنے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جیسے کھاتا ہے، جیسے پیتا ہے، جیسے روتا ہے، جیسے ہنستا ہے، جیسے مسکراتا ہے، مگر میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے بندو، اگر تم مجھے قریب کرنا چاہتے ہو تو
اس وقت تک قریب نہیں کر سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کر لو۔ اے حاجی ارما بابا کے دیوانوں، اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آج آپ دل کے دروازہ کھول کر کے آئے ہیں حاجی ارما بابا سید کے دربار سے آپ اپنا فیضان سید حاجی ارما بابا کا لینے آئے ہیں، تو یاد رکھو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے فیضان آپ کو بزرگوں کا لینا پڑے گا، سب سے پہلے فیضان آپ کو اپنے باپ کا لینا پڑے گا، اپنی ماں کا لینا پڑے گا، اپنے دادا کا لینا پڑے گا، اپنے استاذ کا لینا پڑے گا، اپنے اکابرین کا لینا پڑے گا، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا پڑے گا۔ اے میرے مسلمانوں، جب آپ شفقت کرنا چھوٹوں پر سیکھ لیے، بڑوں پر مہربانی کرنا سیکھ لیے، تو یاد رکھو بیٹھو گے یہیں پر حاجی ارما بابا آپ کی شفقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام۔ بہت اچھے حضرت، زندہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرا قریب ہونا چاہتے ہو تو رسول کا قریب ہونا پڑے گا، میرا قریب ہونا چاہتے ہو تو موسیٰ کا قریب ہونا پڑے گا، میرا قریب ہونا چاہتے ہو تو نوح کا قریب ہونا پڑے گا، میرا قریب ہونا چاہتے ہو تو زکریا کا قریب ہونا پڑے گا، میرا قریب ہونا چاہتے ہو تو حضرت عیسیٰ کا قریب ہونا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بن سیڑھی کے کوئی چھت تک پہنچ نہیں سکتا، نقیب صاحب جو چاہوں گا بن سیڑھی کے کوئی چھت تک پہنچ نہیں سکتا، بن بزرگوں کے کوئی رسول تک پہنچ نہیں سکتا، جو رسول تک پہنچ گیا ہے وہ خدا تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تو زندہ پتہ کیا باد چلا کہ بن سیڑھی سے انسان چھت تک پہنچ نہیں سکتا، چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طرح رسول تک پہنچنے کے لیے بزرگان دین کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر ہندوستان امیر حمزہ، شاعر ہندوستان امیر حمزہ، نعرے تکبیر۔ یہ ہمارے مہمان شاعر امیر حمزہ صاحب آ گئے۔ واہ حضرت، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کیا بتلا رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے پسند کرے گا، تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میں چاہتا ہوں جی لگا کر کے اگر آپ حدیث پاک سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع شروع سے آخر تک بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جمیع الکلام ونصرت بالرعب ووحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون، رواہ مسلم۔ عقیدت سے بول دو سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایک غنیمت پر فضیلت دی گئی ہے، ہیبت سے میری مدد کی گئی ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، مجھے آخری نبی بنا دیا گیا ہے۔ میں ان کم بختوں سے کہنا چاہوں گا، میں ان نبی کے گستاخوں سے کہنا چاہوں گا جو پیٹھ پیچھے میرے مصطفیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے میرے مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے توہین کرنے والا، تو کبھی اپنے باپ کی توہین کیا ہے؟ تو کبھی اپنے ماں کی توہین کیا ہے؟ تو کبھی اپنے دادا کی توہین کیا ہے؟ تو کبھی اپنے پردادا کی توہین کیا ہے؟ اگر تیرے باپ کی توہین ہوتی ہے تو تو فوراً گالی گلوچ بکنے لگتا ہے، تیری ماں کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تیرے دادا کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو رائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تیرے پردادا پر اگر کوئی گالی گلوچ بکتا ہے تو کیا سے کیا بک جاتا ہے۔ مگر جب نبی کی توہین ہوتی ہے تو اپنی زبان سے کرتا ہے، خاموش کیسے رہ جاتا ہے؟ اے نادان، تجھے معلوم ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں نبی کو پیدا نہیں کرتا تو زمین بھی نہیں بناتا، آسمان بھی نہیں بناتا، چاند بھی نہیں بناتا، سورج بھی نہیں بناتا، کہ علماء بھی نہیں ہوتے، یہ تقریر بھی نہیں ہوتی، یہ نعت خوانی بھی نہیں ہوتی، یہ خیریہ بھی نہیں ہوتا، یہ سماج بھی نہیں ہوتا، یہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہوتا، ایروپلین بھی نہیں ہوتا، یہ سمندر بھی نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کل جہاں میرے ملک میں ہے، جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے ارشاد فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شعبہ ہے، اسی میں
تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت۔ اس گستاخ نبی سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، عرس سید حاجی ارما بابا کے در سے، اے گستاخ نبی تو مر جائے گا، سڑ جائے گا، تجھے کاٹ دیا جائے گا، کیا تیرا خاکستر ہو جائے گا، مگر میرا نبی کا نام کل بھی یحییٰ لے رہا تھا، میرا نبی کا نام کل بھی زکریا لے رہا تھا، میرا نبی کا نام کل بھی طلحہ لے رہا تھا، قیامت تک آنے والا بچہ بچہ میرا نبی کا نام لے رہا ہے۔ با 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، رسولانہ اعظام کو بھیجا ہے، مگر سب کو معجزہ دے کر کے بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب کو معجزہ جیسی طاقت دے کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے سمجھا کیسے نبی کو معجزہ دیا گیا، ہم نے سمجھا کیسے ولی کو کرامت دیا گیا، پتہ یہ چلا ولی کے کرامت کے ذریعے ہم نبی کے معجزے کو سمجھتے ہیں، اور نبی کے معجزے کے ذریعے اللہ کی قدرت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پاور دیا، اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر پٹکا، اتنا بڑا عصا صاف بن گیا، تمام جادوگروں نے دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ کوئی معمولی قدرت نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حقیقت میں معجزہ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کہلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ سے عصا کو جب زمین پر پٹک دیا، اتنا بڑا عصا صاف بن گیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، قربان جاؤ، تمام جادوگروں نے دیکھا، آنکھیں چکا چوند ہو گئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا فرعون کا پورا حویلی اس کے منہ کے اندر چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طبابت کا غلغلہ تھا، پتہ یہ چلا ہر نبی کو پاور دیا گیا۔ کیسا پاور؟ جسے انگلش میں پاورفل کہا جاتا ہے۔ اتنا پاور کہ تمام اولیاء کے کرامت مل کر کے بھی ایک نبی کے معجزہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پاور دیا گیا، تمام نبیوں کو دیا گیا، تمام رسولوں کو دیا گیا، مگر قربان جاؤ مسلمانوں، ہمارے نبی کو کون سا پاور دیا گیا؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کو وہ پاور دیا گیا، پوچھنے والا جب بدعقیدہ، پوچھنے والا جب باغی انسان آپ سے سوال کرے کہ ذرا یہ تو بتاؤ میرے نبی کو کیا پاور دیا گیا، ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرا نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ میرا نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن جیسا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، تو پتہ یہ چلا قرآن قیامت تک ہے، رسول کا معجزہ بھی قیامت۔ لاجواب، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن جیسا معجزہ دیا گیا، پتہ یہ چلا آخری نبی سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس پر نازل ہونے والی کتاب کلام مجید تمام نبیوں کے کتاب سے زیادہ پاور۔ یہی وجہ ہے ملک سعودی عرب میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا، ملک سعودی عرب میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو یقیناً قرآن سن کر کے لوگ ایمان لے، اور آج بھی قرآن پڑھ کر کے جو انسان کسی چیز پر دم کر دے تو یقین مانو اگر نظر بد لگی ہے تو نظر بد بھی ہٹ جاتی ہے۔ یہی قرآن پڑھ کر کے جب انسان زمین کے اوپر کسی کے لیے دعا کر دے، قسم خدا کی زمین کے نیچے مرحوم کو عذاب اگر ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے اس عرس کی تقریب سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملا؟ یہی سبق ملا کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں آئے تو دل کے دہلیز کو سنبھالتے ہوئے آئے، دل کے دروازے کو سنبھالتے ہوئے آئے۔ اگر دل کے دروازہ سنبھل گئے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت خباب ہے، کیا ہے ذرا محبت سے بولو؟ حضرت خباب ہے۔ ام گار نامی ایک عورت اسے خرید لی، نامساعد حالت میں، غریبی حالت میں، تنگی حالت میں، فقیری حالت میں انہیں بیچ دیا گیا۔ حضرت خباب نے سنا، اسلام کی آواز آئی، ایمان کی آواز آئی، صحابہ کرام نے آواز لگائی کہ کون مرد مومن بننا چاہتا ہے؟
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے لبیک کہا اور دعوت حق دعوت ایمان کو انہوں نے قبول فرمایا۔ قبول کرنا تھا۔ حضرت خباب کی جو آقا تھی ام غار نامی ایک عورت، کافی تکلیف دی، اتنی تکلیف ہیکل یعنی لوہے سے گرم کر کے ان کے پیٹھ پر لگایا کرتے، اتنی تکلیف دی۔ اللہ اکبر مسلمانوں قربان جاؤ، اگر آپ کی ایک انگلی شہادت ہو جائے، کٹ جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت خباب جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، خباب ذرا یہ تو بتاؤ آپ کا غم داستان ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں قربان جاؤ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، خباب یہ کیا حالت ہے؟ تمہارے پیٹھ پر لوہا داغا نہیں گیا ہے، بلکہ لوہے سے تمہارے پیٹھ پر چھیدا گیا، تمہارے پیٹھ پر چھیدا گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین کوئی تدبیر تو بتائیے، بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے تو بتائیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جاؤ دونوں جہاں کے مالک مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیر المومنین کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو گئے، یہ میری حالت دیکھیے۔ پیٹھ کے کپڑے اٹھا کر حضرت خباب دکھاتے ہیں، یہ میری حالت آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غضب ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں خباب تم اپنا پیٹھ دکھاتے ہو، کیا تجھے وہ معلوم نہیں ہے جنگ خندق ہوا ہے، جنگ خیبر ہوا ہے، لاکھوں کے جانیں گئی ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہیں، کسی کے کان کٹے ہیں، کسی کے ناک کٹے ہیں۔ حضرت خباب عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ بچاؤ کا کوئی طریقہ تو بتلاؤ۔ میرے آقا غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ صبر کرو۔ حضرت خباب جاتے ہیں، ام غار نامی ایک عورت، ظالمہ عورت پھر سے اور زیادہ ستم دیتی ہے۔ حضرت خباب سہ نہیں پاتے ہیں، دوبارہ نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ جان میری چلی جائے مگر آپ کے نگاہ کے سامنے چلی جائے۔ بولو سبحان اللہ، میں آپ کے نگاہ کے سامنے مرنا چاہتا ہوں۔ وہ ظالمہ عورت ہے جو میری آقا ہے، ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں یا رسول اللہ میرے لیے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، شورا اسلام، شاعر ہندوستان محمد علی فیضی۔ حضرت خباب فرماتے ہیں توجہ سے سنو مسلمانوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ جاؤ، حضرت خباب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں آپ کے نظروں کے سامنے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں اور بارگاہ خدا میں یہ دعا عریضہ پیش کرتے ہیں کہ خباب کو جس نے تکلیف دیا اسے ہلاک کر دو۔ کیا کرو؟ جس نے تکلیف دیا ہے اسے ہلاک کر دو۔ اور فرماتے ہیں خباب تم چلے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، نبی کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں قربان جاؤ، جہاں میرے آقا نے دعا فرمائی ہے وہاں خباب کے ظالمہ عورت آقا بستر میں لیٹ گئی ہے، اپنے ایڑی کو رگڑ رہی ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اور کیا کہا کہ اے ظالمہ عورت تجھے معلوم نہیں ہے کہ بددعا خباب نے نہیں بلکہ خباب کے آقا محمد رسول اللہ نے دیا ہے، تو ہلاک ہو جائے گی۔ یقیناً خباب کے ظالمہ آقا ہلاک۔ پتہ کیا چلا ہے کہ نبی کی دعا میں اتنی اثر ہے، اگر مکے میں دعا دے تو پوری کائنات کو دعا گونجتی رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سید حاجی ارواح بابا کے دربار
پر اگر آپ آئے ہیں تو دل کے دہلیز کو کھول کر کے آؤ. یقیناً ایک بات سماعت کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنہ ہی فتنہ ہوگا, ایک دور ایسا آئے گا جس میں ہمیشہ ظلم ہی ظلم ہوگا, ایک دور ایسا آئے گا جس میں ظالم ہی ظالم ہوں گے, ایک دور ایسا آئے گا جس میں ٹی وی فیشن عام ہو جائیں گے. یہ آج کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے, یہ آج کا مولوی انسان نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے 1400 برس پہلے بتا چکے تھے جو آج ہم کہہ رہے ہیں. بتائیے چلا کہ مصطفیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی کمی آ گئی ہے تو معلوم کیا ہوا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. آخری بات کہہ کر کے میں گزر جاؤں گا میرے عزیزان ملت اسلامیہ. اس دنیا اہل سنت میں انسان جینے والوں کی کیٹیگری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ انسان ہے جو پوری زندگی فسق و فجور میں گزار دیتا ہے, جھوٹ بولتے بولتے گزار دیتا ہے, شراب پیتے پیتے گزار دیتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے, پوری زندگی روزہ رکھتا ہے, پوری زندگی حج بھی کرتا ہے اور نفلی حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, صدقات بھی کرتا ہے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی مین پوائنٹ ہے, اس بات کو لے کر کے آپ اپنے گھر پر ضرور جائیں گے. ایک انسان جس کی عمر 60 سال ہے, جو توجہ چاہوں گا آپ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے اس بات کو سامعین کے سماعتوں کو دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک وہ انسان ہے جو 60 سال جیتا ہے لیکن کرکٹ کھیلتے کھیلتے جیتا ہے, گالی دیتے دیتے جیتا ہے, شراب پیتے پیتے جیتا ہے, جھوٹ بولتے بولتے جیتا ہے, دوسروں کو تکلیف دیتے دیتے جیتا ہے. مگر ایک وہ انسان ہے جو پوری زندگی نماز پڑھتا رہا, پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا رہا, پوری زندگی دوسروں کی خدمت کرتا رہا. مگر کون انسان بہتر ہے, جو کھیل کر کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے وہ بہتر ہے, یا جو پوری زندگی نماز پڑھتا ہے وہ بہتر ہے؟ ذرا محبت سے بولو. جو نماز پڑھتا ہے, جو روزہ رکھتا ہے, جو حج کرتا ہے, جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. پتہ یہ چلا رب کائنات نے آپ کو زندگی دیا ہے تو فضول خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے ہماری زندگی بخشی ہے, ہمیں زندگی عطا کیا ہے تو یقیناً اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ماں سے محبت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, باپ سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے, سید حاجی ارما بابا سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے, علماء سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. فسق و فجور والا اچھا ہے, گالی دینے والا اچھا ہے, جھوٹ بولنے والا اچھا ہے, کیا نماز پڑھنے والا اچھا ہے؟ ذرا محبت سے بولو. روزہ رکھنے والا اچھا ہے, کیا زکوٰۃ دینے والا اچھا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ پوری زندگی اگر تم نماز پڑھتے رہو, ریاکاری ہو, گلو ہو, دکھاوا ہو, تو پھر یہ دونوں برابر ہے. کرکٹ کھیلنے والا, نماز پڑھنے والا. مسئلہ سماعت کر لیں. نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, روزہ رکھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں روزے دار کہیں, حج کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں. تو پتہ یہ چلا یہ دونوں برابر ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نماز پڑھو تو انسان کو دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پاک پروردگار عالم کے لیے پڑھو, اس کی رضامندی کے لیے پڑھو, اس کے راضی ہونے کے لیے پڑھو. پتہ یہ چلا کہ جب رب راضی ہو جائے تو قسم خدا کی رب کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے. جب رب کے محبوب راضی ہو جائے تو بزرگان دین راضی ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تو سید حاجی ارما بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو آج سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو بھی راضی کرو, اللہ کو بھی راضی کرو, بزرگان دین کو بھی راضی کرو. راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. اگر آپ نے تکلیف دی ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. اگر تیری ماں مر چکی ہے, تیرا باپ مر چکا ہے, اے ڈھول بجانے والوں, اے تاشا کھیلنے والوں,
اے جوانی نشہ خور کان کھول کر کے سماعت کر لو اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکا لو اور رب کی بارگاہ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہ دعا کرو مولا میں گنہگار ضرور ہوں سیاہکار ضرور ہوں خطاکار ضرور ہوں بدکار ضرور ہوں مگر تیری رحمت سے نا امید نہ ہوں کیونکہ تو ہی کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے فلا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے پتا چلا کہ جب انسان رب کی رحمت لے کر کے نماز پڑھے قرآن پڑھے حج کرے زکات دے تو دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے مرنے کے بعد قبر میں میرے مصطفیٰ خود آئیں گے حشر میں ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے آمین آمین اللہ سلامت رکھے با میرے بولنے میں کسی قسم کی اگر غلطی ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار پڑھتا ہوں پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں وتوبو الی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ